السلام علیکم، اے ایس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ہوں ارسلان اور آج کا ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے ترقی پسند تنقید سے کیا مراد ہے، یا مارکسی تنقید کا ادب سے کیا تعلق ہے۔ اور اسی طرح سے سوال اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ترقی پسند تنقید کے اسباب کیا ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو مجھے میسیجز آ رہے تھے اور میں چاہ رہا تھا کہ میں بہت جلد آپ سب سے اس کے بارے میں ڈسکس کروں، تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تو چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے لیے جو چیز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جاننا ہوگا کہ آخر ترقی پسند تنقید کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تنقید کے بارے میں تو ہم بات کر چکے ہیں، میں اپنی مزید ویڈیوز پر باتیں کر چکا ہوں جو پہلے آئی تھیں، اور اب ہم بات کرتے ہیں ترقی پسند تنقید۔ تو اس پہ ترقی پسند تحریک تھی جس کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، یہ دونوں لنک میں آپ کو دوں گا ڈسکرپشن میں، سب سے پہلے آپ نے وہ دیکھنے ہیں۔ تو دیکھیں، ترقی پسند تنقید کا وجود ترقی پسند تحریک کی بدولت ہی وجود میں آیا۔ تو یہاں تک ایک بات میں نے لکھی ہے، اس کے اندر ہزار باتیں پوشیدہ کر دی ہیں کہ یعنی کہ جب ایک نیا دور آتا ہے نا، کوئی ایک نئی تحریک آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ تبدیلیاں بھی لے کر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی جو تبدیلیوں کا فرق ہوتا ہے وہ تنقیدی ادب پر بھی پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، جس طرح ترقی پسند تحریک کا مقصد ادب اور زندگی کا رشتہ جوڑنا تھا، اسی ترقی پسند تحریک کے زیر اثر مارکسی تنقید کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب دیکھیں، ترقی پسند تحریک جو تھی وہ اپنا ترقی پسند تنقید کے ساتھ اگر ہم جوڑتے ہیں تو مارکسی تنقید وجود میں آتی ہے۔ اب مارکسی تنقید کیا ہے، اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، یعنی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ تھے، جو غریب غربا، میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، غریب غربا لوگ تھے، تو یہ جو اس دور کے جو مصنف تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو آگے نمائندہ بنایا جائے، ان کے حالات جو ہیں ان کے ساتھ ادب کے ساتھ جوڑا جائے، جس سے ان کی جو ہے طبقاتی کشمکش جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ یعنی جو ادب تخلیق ہوا وہ مارکسی تنقید کہلایا۔ اب مارکسی تنقید ہی اردو ادب میں دراصل ایک باقاعدہ ادبستان ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی مارکسی تنقید کی بات کرتے ہیں یا ادب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ویسے تو بہت سی آپ کو تنقید ملیں گی، رومانوی اور اس کے علاوہ جتنی بھی تنقید ہیں، تو سب سے لیکن جو مارکسی تنقید ہے نا، اس کا ایک اپنا ادبستان ہے، یعنی کہ اس کا ایک اپنا دور ہے، اپنے اصول ہیں، اپنے ضوابط ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ مارکسی تنقید سے تعلق رکھنے والے ادیبوں نے زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل کو ہی اپنا موضوع بنایا۔ یعنی کہ جو اس دور میں مصنف پیدا ہوئے تھے نا، ان کا جو موضوع تھا نہ وہ محبت تھا، نہ ہی وہ کسی قسم کی رومانوی تھی، وہ صرف اور کیا کرتے تھے، وہ حقیقی حقائق جو موضوع تھے، جو لوگوں کے مسائل تھے، ان کو اپنا موضوع بناتے تھے کہ یعنی کہ جو امیر تھا وہ امیر تر ہوتا جا رہا تھا اور جو غریب تھا وہ غریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ تو ایسی حالت میں، ایسی کشمکش کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک اپنا موضوع اپنے قلم کے زور پہ ایسے تحریریں شائع کیں جس سے جو ہے غریب غربا کی جو ہے وہ نمائندگی ہو سکے۔ مارکسی تنقید میں ایسی باتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے جس سے عوام کی نمائندگی نہ ہو سکے، اور مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مارکسی تنقید ہی ترقی پسند تنقید ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ترقی پسند تحریک کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے، میری ویڈیو دیکھ لی ہے، تو آپ اسے دیکھیں، آپ کو مزید کلیئر ہوگا۔ آپ اس کے ساتھ یہ جو چیزیں میں نے لکھی ہیں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پیپر میں کسی طرح کا کچھ ایسا سوال آتا ہے تو آپ اس کو اپنا ایک 3-4 پیج کو کور کرنے کے لیے آپ اس میں سے ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں۔ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مجھے میسیجز آتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک بہت ہی شارٹ ویڈیو ہوتی ہے تو ہم پیپر میں لکھ نہیں سکتے۔ تو دیکھیں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کنسپٹ ہے اسے کلیئر کرا سکوں، اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس نوٹس یا کوئی آپ کے پاس بک ہے، آپ وہاں سے اپنی تیاری بآسانی کر سکیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔